بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک حکیم رہتا تھا، اور وہ حکیم صبح سویرے اپنے کلینک جاتا تھا اور رات کو واپس آتا تھا۔ صبح سویرے سے لے کر رات تک وہ کلینک میں پیشنٹس یعنی مریض دیکھتا تھا، اور اس کی بیوی جو تھی، ان کا یہ عادت تھا کہ ہر روز ایک سفید پیج پہ ان کو گھر کے سارا سامان لکھ دیتی کہ پلا چیزیں جو ہے آج دن کے لیے ضرورت ہے اور یہ آپ نے لانی ہے۔ وہ حکیم صاحب صبح جاتے ہوئے پہلا کلینک میں یہ کام کرتا کہ اس چیزیں یعنی جو چیزیں ان کی بیوی نے لکھی ہوتی ان کے پیسے جمع کرتی اور ان کو اپنے ذہن میں رکھتی کہ آج میں نے اتنے پیسے جو ہے کمانے ہیں، اور وہ حکیم لوگوں کو یعنی مریضوں کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتا اور لوگوں سے معاوضہ لیتا تھا۔ جب اتنے مریض دیکھتا کہ جو پیسے اس نے صبح اپنے سامان کی یا چیزوں کی جمع کیے تھے اس کے برابر ہو جاتی، اس کے بعد وہ سارے مریض جو ہے فری میں دیکھتا تھا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہو گیا، اور اس کی بیوی نے اس صفحے پہ ایک بات لکھی کہ 10-15 سال گزرنے کے بعد ابھی آپ کی بیٹی جو ہے جوان ہو گئی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے جہیز کا بندوبست کیا جائے، یعنی شادی کرتے ہوئے عورت کے ساتھ جو سامان جاتا ہے اس کا بندوبست کرے۔ وہ حکیم جو ہے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنے والا انسان تھا، اور ان کا یہ یقین تھا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی چیزوں کا بندوبست کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی پختہ یقین کو لیتے ہوئے اس جملے کے نیچے حکیم نے لکھا، جو اس کی بیوی نے لکھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے رزق کو پورا کرتا ہے تو میری بیٹی کے لیے جہیز کا سامان بھی جو ہے نا یہ پورا کر دے گا۔ اور اسی دن ایک عجیب و غریب کام ہو گیا۔ ایک مریض آ گیا اور اس حکیم کے پاس بیٹھ گیا، اور حکیم سے کہنے لگا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو یا نہیں؟ حکیم نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس مریض نے بتایا، چونکہ وہ مریض نہیں تھا، ایک مہمان تھا، کہ آج سے 15 سال پہلے میں آپ کے کلینک کے باہر سے گزر رہا تھا اپنی گاڑی میں، اور میری گاڑی کی ٹائر پنچر ہو گئی تھی، اور جب میکینک میرا پنکچر لگا رہا تھا تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ آ جائے اور میرے کلینک میں بیٹھ جائے، کیونکہ باہر گرمی ہے، اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بات ہی باتوں میں گپ شپ لگاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ میرے شادی کے 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے بچے نہیں ہیں، اور آپ نے 2 قسم کی دوائی لکھ دی مجھے، اور ایک دوائی پہ لکھا کہ شکور یعنی اس بندے کا جو نام تھا، اور دوسری دوائی پہ لکھا بیگم شکور یعنی شکور کی بیوی۔ وہ مہمان جو آیا تھا وہ کہنے لگا کہ اس کے 1 سال بعد ہم لندن چلے گئے اور وہ دوائی جو ہے ہم نے استعمال کی تھی، اور آج 15 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے جو ہے عطا کیے ہیں۔ بے شک اولاد دینے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ کا دوائی جو ہے اس کا سہارا بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے جو ہے دے دیے۔ اس مہمان نے حکیم کو بتایا کہ آج میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کی ایک چھوٹی بیٹی دیکھی تھی جو میری بھتیجی کی ہم عمر تھی، اور آج سے 3 دن پہلے میری بھتیجی کی شادی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور وہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے فوت ہو گئی، اور ان کا جہیز کا سامان جو ہے وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اور ہم سب گھر والے ان کو دیکھتے ہوئے روتے ہیں، اور ڈائریکٹلی ان کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آپ کی بچی کا خیال آیا۔ جس دن میں آپ کی کلینک میں آیا تھا تو چھوٹی سی بچی تھی آپ کے کلینک میں۔ وہ حکیم جو ہے وہ بڑا حیران ہو گیا اور اپنے پاس کہنے لگا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جن کو دینے پہ آ جاتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جگہوں سے عطا فرماتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس حکیم کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے خود بخود کر لیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جب آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ پختہ ہو جاتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو رزق آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ 10,000 تنخواہ مجھے مل جاتی ہے مسجد سے۔ وہ جو بندہ میرے پاس آیا تھا، مولانا صاحب بول رہے تھے کہ وہ حیران ہو گیا کہ آپ کا گزارا 10,000 میں ہوتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں ہو جاتا ہے۔
اس آئے ہوئے مہمان نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے 10,000 تنخواہ میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو ہے اتنی چیزیں کیسے جو ہے نا اس کی بندوبست ہو جاتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بندوبست کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی جو ہے ہمارے لیے بندوبست کرتا ہے۔ جب وہ مہمان جا رہا تھا تو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں انہوں نے 5,000 روپے پکڑوا دیے، اور مہمان جب جا رہے تھے تو مولانا صاحب نے بول رہے تھے کہ میں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح دیتا ہے۔ بے شک جب آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور بے شک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ذات ہے، کن فیکون ذات ہے، اور جس کو دینے پہ آ جاتا ہے بے حساب و بے کتاب دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم محنت مشقت چھوڑ دیں، ہم زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑ دیں، لیکن انسان کے بس میں صرف محنت ہے۔ ہم صرف محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رزق میں اور ہماری رزق میں جو ہے نا خوب برکت عطا فرمائیں گا۔ تھینک یو سو مچ۔